سامعین، میں آپ کا میزبان سید محمد عمیر، پیش خدمت ہے قرآن مجید کا تعارف۔ سامعین، قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے جسے اس نے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے نبی محمد عربی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں نازل فرمایا۔ اس میں 7 منزلیں، 30 پارے، 114 صورتیں، 540 رکوع اور 6236 آیتیں ہیں۔ 114 صورتوں میں 93 صورتیں مکی اور 21 صورتیں مدنی ہیں۔ نبوت ملنے کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 برس 5 مہینے 21 دن مکۃ المکرمہ میں، جبکہ 10 برس 6 مہینے 9 دن مدینۃ المنورہ میں رہے۔ جو صورتیں مکہ میں رہنے کے دوران نازل ہوئیں انہیں مکی، اور جو صورتیں مدینے میں رہنے کے دوران نازل ہوئیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے سفر میں نازل ہونے والی آیتوں کو بھی مکی کہتے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ مکی صورتوں میں بعض مدنی آیتیں اور مدنی صورتوں میں بعض مکی آیتیں موجود ہیں۔ قرآن مجید کی تاریخ۔ قرآن مجید ہمیشہ سے لوح محفوظ میں موجود ہے، وہاں سے ایک مرتبہ پورا کا پورا آسمانی دنیا میں نازل ہوا اور پھر وہاں سے ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سورہ علق کی 1 سے 5 آیتیں جمعہ کی رات 18 رمضان المبارک مطابق 16 اگست 610 عیسوی کو نازل ہوئیں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے 3 میل دور غار حرا میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے نازل ہوئے اور پہلی وحی لے کر آئے۔ نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہونے والی یہ پہلی آیتیں تھیں جن کو لے کر حضرت جبریل امین بذریعہ وحی آئے۔ اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ بند رہا، جس کو فترت وحی یعنی وحی رک جانے کا زمانہ کہتے ہیں۔ 3 سال کے بعد سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئیں اور وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب بھی کوئی آیت یا سورت نازل ہوتی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی لکھنے والے کسی صحابی کو بلا کر لکھوا دیتے۔ کاغذ کم ہونے کی وجہ سے یہ قرآنی آیات زیادہ تر پتھر کی سلوں، چمڑے کے ٹکڑوں، کھجور کی شاخوں، بانس کی کھپچیوں، درخت کے پتوں اور جانوروں کی ہڈیوں پر لکھی جاتی تھی۔ البتہ کبھی کبھی کاغذ بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ اہم بات یہ ہے کہ وحی نازل ہونے کے بعد اترنے والی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازبر یاد ہو جاتی تھی، اور بہت بڑی تعداد میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی ان آیات کو جلد سے جلد یاد کرنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس طرح جہاں ایک طرف یہ آیات مختلف چیزوں پر لکھی جاتی تھیں، وہیں دوسری طرف لوگوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہو جاتی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں ان بکھرے ہوئے حصوں کو ایک ایک صورت کر کے ایک ساتھ جمع کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت میں تمام صورتوں کو ترتیب کے ساتھ قریش کے لہجے کے مطابق ایک ہی مصحف یعنی کتاب میں لکھوا دیا۔ ایک تاریخی بات یاد رکھنے کی یہ بھی ہے کہ وحی نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کرتے تھے کہ کون سی آیت کس کے بعد اور کون سی صورت کہاں لکھی جائے گی۔ اس طرح قرآن مجید میں آیتوں اور صورتوں کی ترتیب عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی مکمل ہو گئی تھی، جبکہ منزلوں، پاروں، نصف، ربع، ثلث اور رکوع کی تقسیم اسی طرح نقطے، زبر، زیر، پیش، جزم، تشدید، وقف کی علامتیں بعد میں تلاوت اور تعلیم کی آسانی کی غرض سے بنائی گئی۔ قرآن مجید کی بنیادی تعلیمات۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے۔ اس میں انسان کی کامیابی کے لیے اچھی اچھی باتیں بتائی گئی ہیں۔ اب یہ یاد رکھنا ہے کہ قرآن مجید کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں۔ تو قرآن مجید کی بنیادی تعلیمات 5 ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 احکام، نمبر 3 اخلاق، نمبر 4 ایام اللہ یعنی تاریخی واقعات، اور نمبر 5 موت کے بعد کی زندگی۔ نمبر 1 عقائد۔
عقائد کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کریم نے توحید، رسالت اور آخرت وغیرہ جن چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کہا ہے ان پر ایمان لایا جائے اور کفر و شرک اور نفاق و ریاکاری جیسی گندی چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ نمبر 2، احکام۔ احکام کا تقاضا یہ ہے کہ حلال و حرام، جائز و ناجائز اور صحیح و غلط کا جو بیان قرآن مجید میں موجود ہے ہمیں اسی طرح اس کو ماننا ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اخلاق۔ اخلاق یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ پریم، محبت، پیار، ہنسی خوشی سے زندگی گزاری جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے، رشتے ناطے کو نہ توڑا جائے، والدین کی اطاعت کی جائے، بڑوں کا احترام کیا جائے، کسی کی غیبت اور چغلی نہ کی جائے، کسی کے عیب کے پیچھے نہ پڑا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 4، ایام اللہ۔ ایام اللہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کے قصے بیان کیے ہیں، ان پر کی گئی نعمتیں اور ان پر بھیجے ہوئے عذابوں کا تذکرہ موجود ہے، ہمیں ان قصوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ نمبر 5، موت کے بعد کی زندگی۔ موت کے بعد کی زندگی کو قرآن کریم بار بار یاد دلاتا ہے تاکہ ہم موت کے لیے ہر وقت تیار رہیں، جہنم میں لے جانے والے کاموں سے بچیں اور جنت میں لے جانے والے اعمال کو بجا لائیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی دعا کریں اور اس کے غضب سے پناہ چاہیں۔